یہ جو غفلت، لاپرواہی، غیر ذمہ داری 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لے گئی ہے۔ یہ جو فیکٹری آپ کو نظر آ رہی ہے بیک پہ، میں کیمرہ مین کو کہوں گا یہ دکھائیں کہ یہ جو فیکٹری ہے یہ وہ بدقسمت فیکٹری ہے جو آگ کا، جہاں پہ آگ کا واقعہ ہوا، آگ لگنے کا واقعہ ہوا اور جس کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ یہ افسوسناک ثانیہ ہے، کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو کسی اندر کے ایریا میں واقع ہو، کوئی ریزیڈینشل ایریا میں ہو، باقاعدہ یہ ایک انڈسٹریل ایریا میں یہ فیکٹری تھی۔ یہ مین ہب ریور روڈ کی فیسنگ پہ تھی اور یہاں پہ بڑا آسان تھا فائٹرز کو پہنچنا، فائر ٹینڈرز کا پہنچنا، مگر اس کے باوجود لوگ پکارتے رہ گئے اور چلاتے رہ گئے، ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ جو انویسٹیگیٹ ہوا ہے اب تک کی جو ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق عامر احمد خان یہ بتائیں کہ اس وقت تک کتنے لوگ اپنی جانیں کھو چکے ہیں؟ جی اب تک کی جو فگر ہے 270 سے زائد لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور یہ صرف غفلت تھی۔ اس فیکٹری میں ابھی بھی آپ دیکھیں میرے پیچھے کچھ ریسکیو کا ورک ابھی بھی ہو رہا ہے اور یہ جو بیسمنٹ ہے یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے، لاشوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ یہ جو فیکٹری تھی اس کی تمام جو یہ انسانی اتنا بڑا جانی المیہ ہوا، انسانی المیہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو مکمل جیل خانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس میں کھڑکیاں ضرور موجود ہیں مگر یہاں لوہے کی سلاخیں لگا دی گئی تھیں۔ اس میں روشن دان ضرور موجود ہیں مگر یہاں لوہے کی سلاخیں لگا دی گئی تھیں۔ اس کے عامر احمد خان آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے عامر احمد خان کہ اس فیکٹری میں مزدوروں کو بالکل جیل کی طریقے سے رکھا جاتا تھا اور فائر ایگزٹس نہیں تھے، ایمرجنسی میں ان کے پاس بھاگنے کے لیے راستہ موجود نہیں تھا؟ یہ کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یہ ایک سازش کا کوئی نتیجہ نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ کیونکہ میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے بات کر چکا ہوں اب تک، محسوس یہ ہوتا ہے کہ لاہور اور کراچی کے واقعات شاید کسی بہت ہی مذموم سازش کا حصہ ہیں۔ عامر میں دوبارہ سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی میں آتش زدگی اور لاہور میں آتش زدگی دونوں فیکٹریز کے اندر شاید کسی بہت بڑی سازش کا حصہ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت صحافی حلقے کیا کہہ رہے ہیں اس موضوع پر؟ جی یہ بھی ایک پہلو ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن وقت میں پاکستان کے دو بڑے شہروں میں ایک ہی طرح کے آتش زدگی کے واقعات، اس پہلو پہ بھی تحقیقاتی ایجنسیاں ضرور غور کر رہی ہیں مگر یہاں پہ اس سب چیزوں کے ساتھ غفلت بہت نمایاں نظر آتی ہے اور غفلت کے ساتھ جو کرپشن ہے وہ بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ کیسے ادارے ایسے فیکٹریز کو کلیئر کر دیتے ہیں، کون لوگ ہیں جو معائنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فائر ایگزٹ نہ ہونے کے باوجود دیگر تنظیمات جو بلڈنگ کوڈز ہیں ان کی پابندی نہ ہونے کے باوجود نقشے اپروو کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو کرپشن کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے اور جو بات ابتدا آپ نے کی یقیناً وہ بھی ایک غور طلب بات ہے، اس پہ بھی تحقیقاتی ایجنسیاں غور کر رہی ہیں کہ بیک وقت پاکستان کے دو بڑے شہروں میں ایک وقت میں ایک ہی جیسے واقعات ہونا کسی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ لوگ موجود ہیں یہاں پر، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو سولیڈیریٹی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے اس وقت لاہور شہر میں بہت شرمندہ ہوں اپنے پورے پاکستان سے، پورے مسلمان نیشن سے اور تمام عالم اسلام سے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو سرے دست روکا نہیں جا سکتا، لیکن میرے ساتھ اہل لاہور لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ بتائیں ظفر صاحب، آپ بھی موجود ہیں، اتنی بڑی تکلیف دہ واقعے کے بعد آپ کے خیال میں حکومت وقت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا فیکٹری ایریاز، ان کو فیکٹری ایریاز میں ہونا چاہیے، کنجسٹڈ جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل یہ کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو فوراً آگ پکڑ لیتا ہے کیمیکل، اور یہ تو اسپارک ہوا، اس سے کیمیکل نے آگ پکڑ لی۔ ظفر صاحب، جو خاندان اجڑ گئے ہوں گے لاہور میں، اس شہر میں کہ جس کے ساکن آپ بھی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں ان ماؤں سے، ان بہنوں سے؟ میں تو ان سے کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ تو ہمدردی رکھ سکتا ہوں۔ ان سے پوچھیں جن کے بچے تھے، جن کی مائیں اجڑ گئی، جن کے بچے یہاں آ کے روزی کماتے تھے، اور میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے متعلق۔ وہ بہت دکھ ہوا ہے۔ آپ دیدہ اہل لاہور میرے ساتھ موجود ہیں، اس عمارت کے اندر
کہ جس میں اس آگ کی تپش اب تک موجود ہے، جس میں 25 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ میری کیا کہا ان خاندانوں نے، ان ماں نے، ان بہنوں نے، روتی پیٹتی خواتین نے؟ ارتضیٰ، ان لوگوں کی تو سسکیاں اور آہیں ابھی تک بند نہیں ہوئی اور میرے خیال سے شاید کبھی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں جس طرح سے ان کے جو لواحقین ہیں وہ جھلسے گئے ہیں، اور جس طرح کی ان کی کنڈیشنز تھی لاشوں کی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، مطلب ہم سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو وہ جن کے رشتہ دار تھے ان سے کیا دیکھی خدا جا نہ رہی تھی؟ کرے، خدا نہ کرے کہ کسی خاندان پر، کسی ماں پر یا کسی باپ پر وہ وقت آئے کہ وہ اپنے بچے کی جلی ہوئی کوئلہ جیسی لاش کے اندر سے اپنے بچے کی کوئی تصویر تلاش کرے۔ اعظم ملک ہمارے ساتھ پھر سے ہیں۔ اعظم، یہ تمام واقعات آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، کیا کہہ رہی تھیں وہ مائیں؟ یہ تمام لوگ اس وقت موجود ہیں یہاں جنہوں نے یہاں سے نکلتے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو اس سے پہلے بات کی ہے کہ یہ دونوں کیا سازش کی کڑی ہیں۔ جو لاہور میں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کراچی میں بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر 250 کے قریب لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں اور لاہور میں 270 لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سازش ہی تو ہے، یہ سازش ہی تو کر رہے ہیں کہ ریزیڈنشل ایریا میں جب آپ فیکٹری بنائیں گے، وداؤٹ NOC بنائیں گے، وداؤٹ رجسٹریشن بنائیں گے اور وہاں پر حفاظتی اقدامات نہیں کریں گے تو یہ سازش ہی تو ہے کہ لوگ مر جائیں، بے یارو مددگار مر جائیں، کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہے، کوئی ہنگامی اخراج نہیں ہے، لوگ بیچارے سانس گھٹ کے مر جاتے ہیں یہاں پر، اور اہل جو اقتدار ہیں، اہل ارباب اختیار ہیں، وہ کمیٹی بناتے ہیں، 3-3 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، کھاڑک سٹاپ پہ 25 لوگ مرے، کیا ہوا؟ کورٹ نے پہلے کر دی۔ ہوتا صرف یہ اعظم کہ جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے، اپنی جان کھو دیتا ہے، تو ہم ایک چادر اٹھاتے ہیں اور چندہ لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ چندہ جمع کر کے اس کے بچوں کو، اس کی بیوہ کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو دینا ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ بات کریں یہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے، ہم نے کوشش کی تھی کہ بات کریں کمشنر لاہور سے، مگر بڑی معذرت اہل لاہور سے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ کے کمشنر کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ 25 لوگوں کے حق میں ایک جملہ بول سکتے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ہم کمشنر کراچی سے بات کریں، انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا، وہ 3-3, 4-4 میٹنگز کے اندر تھے، ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، لیکن واقعاً وہ شاید 270 لاشوں کے بعد اس قدر پریشان ہوں گے کہ ان کے پاس تو واقعی میں فرصت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا شہر ہے، 270 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہر شخص، ہر ادارہ ان سے سوال کر رہا ہوگا، کراچی کا رہنے والا ہر بڑا بوڑھا بچہ ان سے سوال کر رہا ہوگا، ہم بھی آپ سے سوال کرتے، لیکن ٹھیک ہے اس وقت نہیں، اس وقت سوگ کی انتہا ہے۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے سوگ کا اعلان کیا ہے، ابھی تک ہمیں پنجاب میں سے کہیں سے سوگ کی آواز نہیں آئی۔ اگر اہل پنجاب بھی سوگ منانا چاہتے ہیں تو ضرور منائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر وہ صحافی، اعظم ملک جیسے صحافی، وہ صحافی جو کراچی میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی چیخوں کو، جنہوں نے لوگوں کے جھلسے ہوئے بدنوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے لوگوں کے مرتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ کبھی اس منظر کو بھول نہیں پائیں گے۔ یہ صحافی ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کس کی غلطی سے کیا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ وقت کبھی کسی کو نہیں بھولے گا۔ اگر انتظامی امور درست نہ کیے گئے تو یقین کیجئے وہ کل کو آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی ایسی فیکٹری میں جس کے اندر غلط کام ہو رہا ہو، غلط کام سے مراد تمام چیزیں ان لائسنسڈ ہوں، تمام چیزیں انڈر تھریٹنڈ ہوں، تمام چیزیں ایسی سچویشن میں ہوں کہ جن کے اوپر کوئی انحصار نہ کیا جا سکے۔ خدا نہ کرے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کی فیکٹری کے اندر جھلس جائے۔ فیکٹریز کو جیل خانہ مت بنائیے، بانڈڈ لیبر کا کام مت لیجیے اس پاکستان سے، ورنہ یہ پاکستان آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام گھرانوں کو کہ جن کے اندر یہ قیامت آج ٹوٹی ہے، چاہے وہ لاہور کے ہوں یا کراچی کے ہوں، آخر ہیں وہ سب انسان، ان سب کے گھروں میں پروردگار ایک رحم ڈالے، اپنا کرم ڈالے اور ان کے پسماندگان کو بہتر زندگی عطا کرے، ان کے سوگ کو کم کرے۔ مجھے اجازت دیجیے لاہور کی اس تکلیف دہ عمارت سے کہ جہاں پہ 25 لوگ چلے گئے، تمام خانوادوں کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجھے میری کو، اعظم کو، ظفر صاحب کو اور تمام سما ٹی وی کی جانب سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔